اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آج کل اس کی تلاوت کی جاری ہے، اس کا نواں رکوع آپ نے تلاوت میں سماعت فرمایا۔ اب ترجمہ اور تفسیر کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کل فرعون کا واقعہ ادھر آیا تھا کہ اس کے جادوگر بلائے گئے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ واقعہ ہے بس نہ ایمان لائے موسیٰ پر بجز ان کی قوم کی اولاد، اور وہ بھی ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اپنے سرداروں سے کہ کہیں وہ انہیں بہکا نہ دے۔ اور واقعی فرعون بڑا سرکش بادشاہ تھا ملک میں، اور واقعی وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ حد سے بڑھنے والوں میں کیا کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے میں بے باک تھا، خود اللہ بن گیا تھا۔ من ربک الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، یہ دعویٰ اور کسی نے نہیں کیا دنیا میں فرعون کے سوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر تو کسی پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ جب حالات اتنے خراب ہوں کہ بادشاہ وقت خود اپنے آپ کو خدا منوا رہا ہو، وہ اپنی طاغوتی طاقت سے سب پہ مسلط ہوا ہو، اور اس کو کافی حوالی بھی مل گئے ہوں کہ ظلم کو فروغ دینے والے بھی اس کے کافی ساتھی ہوں، ایسے میں ایمان لانا یقیناً اللہ پاک کی کرم نوازی سے ہی ممکن۔ اور وہ بیچارے ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپاتے ایسے سہمے رہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں جو ڈھارس بتا رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس راستے میں تکالیف تو بہت آتی، بہت آتی۔ وہ ایک واقعہ شاید آپ نے پڑھا ہو کہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا، بادشاہ نے رکھا ہوا، وہ قریب المرگ ہو گیا تو اس نے کہا کہ آپ کوئی اور مجھے شاگرد دے دو جس کو میں سب کچھ سکھا دوں۔ اس نے ایک اچھے سلجھے ہوئے بچے کا انتخاب کیا اور اس کے پاس بھیجا۔ راستے میں ایک ولی اللہ تھے، انہوں نے اس کو اپنی طرف راغب کر لیا۔ وہ بجائے جادوگر بننے کے وہ پکا مسلمان بن گیا۔ جب وہ اس کو پتہ چلا بادشاہ کو تو یہ تو الٹ کہانی ہو گئی ہے، اس نے اس کو سزا دینے کے لیے بھیجا سپاہیوں کو کہ جاؤ اس کو سمندر میں ڈبوؤ۔ اس سمندر میں ڈبونے گئے، سپاہی سارے ڈوب گئے، بچہ پھر کہا اس کو پہاڑ سے گراؤ۔ وہ پہاڑ گرانے والے سارے خود گر گئے اور بچہ ٹھیک تھا۔ 2-3 ایسے واقعات ہوئے کہ وہ جو ہے نا وہ کسی بھی طرح بچہ نہ مرا اور وہ مارنے والے مرتے ہیں۔ آخر ایک دن اس نے بچے نے کہا کہ تو مجھے ایک ہی طرح مار سکتا ہے۔ کس طرح؟ ہاں، کہ کھجور کے درخت پہ چڑھ کے آپ پھانسی پہ لگا کے بسم اللہ پڑھ کے، اس نے کہا کہ تو مجھے ایک ہی طرح مار سکتا ہے کہ مجھے ایسے درخت سے لٹکا دے اور تیر پہ پڑھ بسم اللہ الرحمن۔ اس نے مرتے ہوئے بھی دین کی ہی تبلیغ کی، اور جیسے ہی پڑھنا تھا نا سارا مجمع جو تھا وہ مسلمان، سارا مجمع۔ یہ ہے جب کوئی اللہ والا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی کس طرح مدد فرماتے ہیں۔ یہ کافی لمبی تفسیر لکھتے ہیں کہ حالات کیسے بنائے ہوئے تھے فرعون نے
پورا قبضہ تھا، جابر تھے، ان میں موسیٰ علیہ السلام کے وفا کے ساتھیوں کی تربیت ہو رہی تھی، ظلم کے سایوں میں ہر وقت خوف اور یہ تھی۔ حالانکہ اللہ پاک ان کے ساتھ، مگر ہر جگہ اللہ پاک نے آزمایا۔ اتنے علاج میں عام کوئی بندہ ہوتا نا تو کہتا نہیں ادھر تو مدد ہی کرنی چاہیے ہیں، اس میں بھی وہ تکالیف کا ہونا یہ پکے کرنے کی بات تھی کہ میں نے جو آپ سے سودا کیا ہے نا، میں نے کچے نہیں لینے، پکے پکے لینے۔ کسی دور میں بھی اللہ پاک کچوں کو قبول نہیں کرتا۔ ابھی یعنی ہم دیکھو اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہمیں صحت ملی ہوئی ہے، اور ہم اس کا شکر کرنے سے بھاگتے ہیں۔ بتاؤ اس سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ سارا قرآن گواہ ہے کہ اللہ سے بھاگنے والوں کا حشر برا ہوا۔ تم وہ حشر نہیں یاد کرتے ہو، خود بھاگتے ہو۔ او خدا را اللہ کے ہو کے رہو، اللہ ہی سب کچھ ہے تمہارا، اور اللہ نے اپنے ساتھ ہونے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم سچے مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں فتنہ کا موجب ظالم قوم کے لیے، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کے ظلم و ستم سے۔ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کے بھائی کی طرف کہ مہیا کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر، اور بناؤ اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ، اور قائم کرو نماز۔ اتنے ظلم میں بھی نماز کی امپورٹنس کیوں ہے؟ اس میں بندے کا ساتھ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ پاک کو وہ بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جھک گیا۔ جو پیشانی محروم رہتی ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتی ہے، اور جو پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت سلطان العارفین نے یہ بہت خوبصورت کہا تھا، سجدوں سے نہ چکی بات، کیسے بھی حالات ہوں سجدے سے سر نہ اٹھانا بابو، پاما کافر کہنا ہزارہ۔ اور اس پہ بہترین مثال جو دی جا سکتی ہے اس ساری کائنات میں وہ یہ ہے کہ کربلا کے لٹے پھوٹے قیدی بیمار حضرت زین العابدین بیڑیاں پاؤں میں، ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے، مگر 1300 میل کا فاصلہ آبلے پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا تصویر کوئی کھینچ سکتا ہے؟ مگر ایک سجدہ اہل بیت نے قضا نہ کیا۔ ایسے ہی شان اللہ نے بیان نہیں کی، ان کے کردار و عمل کو سجا دیا، اور وہ امت کے لیے ایسے رہنمائی کا سامان دے گئے۔ وہ تم نیند کی خاطر سوئے رہو اور میرے محبوب کے صاحبزادے لال پاک بیڑیاں پہنے ہوئے سجدہ قضا نہ ہونے دیں۔ چھوٹی سی سکینہ اوپر اونٹ سے گر پڑی، پتہ نہ لگا کس طرح حضرت بی بی زینب کو وہ پیچھے سے رونے کی آواز آئی تو وہ اٹھا کے اٹھائے۔ میں کہتا ہوں کوئی تصویر واقعات سنے تو دل کانپ جاتا ہے، مگر اہل بیت اتحاد نے سجدہ ایک بھی قضا نہ۔ لوگ ظالم تان تشنی کرنے والے بھی تھے،
وہ باغی سمجھ رہے تھے اس گھر کو جس کے سارے غلام ہیں. واہ 18,000 جو حافظ ہاتھ سے اگے حسین دے مردے 18,000 حافظ قرآن تھے. کیا فائدہ ایسے قرآن کے حفظ کرنے کا کہ گھر بناؤ نماز قائم کرو. اے موسیٰ خوشخبری دو مومنوں کو. اور عرض کی موسیٰ نے اپنے پروردگار تو نے بخشا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو آسمان رائش اور مال و دولت اور دنیاوی زندگی میں. اے ہمارے مولا کیا اس لیے کہ وہ گمراہ کرتے پھریں لوگوں کو تیری راہ سے. وہ عیاشی کر رہے ہیں جو تیرے مخالف ہیں اور جو تیرے ماننے والے ہیں غریب و مسکین ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی اے ہمارے رب برباد کر دے ان کے مالوں کو اور سخت کر دے ان کو دلوں کو اور تاکہ وہ ایمان کی نعمت نہ پا سکیں جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب. یہ ایک نبی اللہ کہہ رہا ہے حالات کتنے گمبھیر ہوں گے جس میں نبوت کی زبان کہہ رہی ہے اللہ نے عذاب کہ وہ ان مسکینوں مسلمانوں کو عذاب دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول کر لی گئی ہے تیری دعا بس تم ثابت قدم رہو اور ہرگز نہ چلنا اس طریقہ پر جو جاہلوں کا طریقہ. ثابت قدم رہنا مشکلات کی وجہ سے ہٹ نہ جانا. اور ہم پار لے گئے بنی اسرائیل کو. پھر اللہ کی ذات نے اسی بد نصیب قوم کو ایسا تاریخی واقعہ بنایا جس میں ان کی شان بلند کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریائے نیل بہتا ہوا خشک ہو جاتا ہے ان کی خاطر اور وہ پار چلے جاتے ہیں. پھر حکمرانی بخش دی جاتی ہے انہیں اور وہ فرعون کے سارے نیل کے دریا میں روڑ دیے جاتے ہیں. بنی اسرائیل کو ہم پار لے گئے اور سمندر سے پھر پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بصد یاس کہنے لگا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا خدا نہیں بجز اس کے جس پر ایمان لائے تھے بنی اسرائیل. مگر اس وقت اللہ پاک نے نام اصل میں اس سے عہد لکھایا ہوا تھا جبریل علیہ السلام کو پیش. میں ہوا ایسے تھا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کا مقابلہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے اگر میں دریا نیل کو الٹا بہا دوں تو کیا تو مجھے خدا مان لے گا؟ وہ کہا ہاں چل تو کہا. انہیں یقین تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ رات کو پڑ گیا سجدے پہ رو کے کہہ رہے یا اللہ اے بار ٹھوک ٹھک بنائی پھرنا لیکن اصل تو میرا خدا تو آج میری لاج رکھ لا آئندہ میں خدا نے کہا. موسیٰ نے کہا یہ لکھا لائے. انہیں لکھ دیتا کہ میں ہوں آج تو بعد اپنے آپ میں خدا نے کہا. او دریا اٹھا چل. موسیٰ علیہ السلام کا برا حال نہیں کرنی سی جو بھی جلالی اللہ نے کہا موسیٰ سجدے سے ڈگیا ہوا سر جڑا ہوئے وہ میں قبول کر. یہ سارے دادا مجھ سے کہنے وہ لوگوں سجدے تو سر نہ چکے. سجدے فرعون دا سر جڑا وہ بھی منی گئی تسی امتی ہو کہ تہاڈی نہ منی جائے. وہ مالا انہیں پھر خدا بن اعلان کر کام کر گیا. وہ جڑے سمندر درمیان آیا نا وہ لے جبریل علیہ السلام لایا گیا دے لمبا اور نہیں معافی میں اس طرح نکر کر ڈوبنے لگا تو بسالیاس کہنے لگا میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے خدا پر. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. کیا اب اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور تو کتنا فساد کرنے والا تھا. سو آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو سمندر کی تند موجوں سے تاکہ تو ہو جائے پچھلوں کے لیے عبرت کی نشانی. اس کا مجسمہ پڑا ہے اب بھی جو جاتے ہیں دیکھتے ہیں
اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتے ہیں، کثرت سے نفس اور شیطان کے پجاری ہیں۔ اے اللہ پاک ان پجاریوں کو ہدایت دے، ان پجاریوں کو ہدایت دے۔ یا اللہ پاک ہمیں جو تو نے راہ مستقیم بخشا ہے، اس میں اگر کوئی کمی ہے وہ دور فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں سچے بندے بننے کی توفیق عطا۔ اے بار الہ، ہم دائشی خطا کار ہیں، یا اللہ تو عطا کرنے والا ہے۔ اپنے حبیب پاک کا صدقہ ہمیں راہ مستقیم پہ رکھنا، اپنا پجاری رکھنا، اپنے محبوب کا غلام بنا کے رکھنا۔ یا اللہ پاک ہمیں کبھی بھی نفس اور شیطان کی ماننے والا نہ بنانا۔ یا اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمانا، اس کے شر سے ہمیں بچائے رکھنا۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ تیسرا درود پاک اور وہ اللہم صلی علی جمال الانفس والنور الاقدسی۔ یہ بھی سیدی محمد بن ابو الحسن بکری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اسلاف آقاب سے منسوب ہیں، اور میں نے اسے مجموعہ شہاب الدین قسطلانی مثال کا لحن افائی فی الصلاۃ علی النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پایا ہے، جس سے پہلے یہ عبارت ہے کہ انفاس رحمانیہ اور عوارف سمدانیہ ہیں جو کتب دائرۃ الوجود بدر الاساتذہ شہود تاج العارفین سیدنا و استادنا و مولانا شیخ محمد بن ابی الحسن بکری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ لکھنے کی کیوں ضرورت پڑی کہ بڑے بڑے نقال ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اپنے پاس ہی لکھ دیا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ انہوں نے سندیں بیان کی ہیں کہ یہ حضرت حسن بکری کا ہے، اور کئی تو حضرت حسن بکری کے بھی منکر ہوں گے، وہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ صحیح، بہرحال اہل تسلیم کے لیے یہ اچھا سامان ہے کہ انہیں دیکھو کہ اتنی بڑی بزرگ ہستی جو حضرت ابوبکر صدیق پاک کی اولاد پاک سے ہے، اور فکر بذات خود ان کی شان بیان کر رہے ہیں کہ ایسے فکرے کسی فہم میں نہیں آ سکتے، یہ تو نازل شدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی روح کو بیدار فرمائے، دونوں کی قبروں کو منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اور تمام مسلمانوں پر دنیا و آخرت میں ان کی برکات نشامل فرمائے۔ جو شخص اس درود پاک کے الفاظ کی عمدگی، معانی کی گہرائی اور ترکیب کی بلاغت اور اسالیب کی فصاحت میں غور کرے گا اور اس کا مقابلہ پہلے دونوں درودوں سے کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان آفتابوں کا مطلع ایک ہی آسمان ہے، اور یہ چمکدار موتی ایک ہی سمندر سے نکلے ہیں، اور یہ بھی اہم ممکن ہے کہ ان کے والد قطب کبیر الشہید محمد ابی الحسن بکری کے ہوں، کیونکہ وہ تاج العارفین کے لقب سے مشہور ہیں، اور کاتب نے غلطی سے ابن ابی الحسن لکھ دیا ہو۔ مناسب یہ تھا کہ وہ ابو الحسن کہتا، اور یہ کامر اولیاء اللہ اور عظیم علماء سے ہے، علم میں تو اتحاد مطلق کے درجہ تک پہنچے ہوئے ہیں، یا ان کے والد کے ہیں یا ان کے، جیسا کہ بہت سے مؤلفین نے بیان کیا ہے، لیکن ان کی ولایت کے بارے میں ایک ہی واقعہ پر اکتفا کرتے ہیں جس سے ان کی رفعت قدر، علو منزلت اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کا قرب معلوم ہو جائے گا۔ علامہ شیخ ابراہیم العبیدی مصنف کتاب عمدۃ الحقیق فی بشائر آل صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شیخ ابی الحسن البکری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ عابدہ، زاہدہ، تہجد گزار اور روزہ دار تھی۔ ان کے واقعات میں ہے کہ انہوں نے الجامع الابیض میں 18 سال تک تنہائی میں اللہ کی عبادت کی اور اس کے احترام میں کبھی نہیں تھوکا۔ ایک مرتبہ اس کے احترام میں کبھی نہیں تھوکا، تنہائی تھی، مسجد عبادت کرتے تھے۔ اچھا تھوکے ہی نہیں، مسجد دیکھتا 18 سال۔ ایک مرتبہ ان سے اتفاق ہوا کہ وہ اپنے بیٹے ابو الحسن کے ساتھ تھی، اور وہ انہیں حج بیت اللہ اور زیارت روزہ اطہر کے دوران عمدہ اور نفیس لباس پہننے سے منع کرتی تھی۔
اور بہت سخت الفاظ کہتی تھی، جہاں تک کہ ایک عرصہ گزر گیا اور وہ اپنی والدہ کا انتہائی احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے اپنی امی حضور سے کہا کہ اے شیخ کی صاحبزادی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں؟ انہوں نے انتہائی غضبناک ہو کر فرمایا، تم ایسی بات کہنے والے کون ہوتے ہو؟ ابی الحسن نے کہا، انشاءاللہ قریب آپ وہ چیز دیکھیں گی جو آپ کے انکار کو دور کرے گی اور مجھے آپ کی ملامت سے آرام پہنچائے گی۔ آپ کے رسول فرمائیں گے کہ اچھے کپڑے پہنے۔ استاد نے کہا وہ جب اس رات سو گئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد نبی شریف کے اندر ہے اور وہاں بہت بڑی قندیلیں روشن ہیں، ان میں سے قندیل سب سے بڑی اور سب سے زیادہ روشن، خوبصورت اور حسین ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی ہے؟ انہیں کہا گیا کہ یہ آپ کے بیٹے ابی الحسن کی ہے۔ بس انہوں نے جب حجرہ شریف کی طرف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے دیکھا کہ میں فاخرہ لباس میں ہوں جس کا وہ انکار کیا کرتی تھی۔ انہوں نے دل میں کہا کہ یہ اسے اس مقدس مقام میں پہنتا ہے تو اس انکار کی وجہ سے مجھ پر ملامت ظاہر ہوئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں توبہ کرتی ہوں۔ استاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس دن سے انہوں نے مجھ پر ذرا بھر بھی انکار نہیں کیا اور نہ ہی ملامت کی۔ سیدی محمد البکری کے حالات میں لکھا ہے کہ رتبہ اور شرعی علوم اور حکم ربانیہ اپنے والد ابی الحسن سے حاصل کیے، کسی عالم اور عارف کے پاس انہیں نہیں بھیجا۔ آپ کی وفات 952 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی عمر شریف تقریباً 54 سال 2 ماہ تھی، جیسے کہ ان کے بیٹے سید محمد البکری نے ذکر کیا۔ تھوڑی ہوئی۔ چوتھا درود پاک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق۔ سیدی احمد صاحبی نے ورد الدروین کی شرح میں ذکر کیا کہ اسے صلاۃ الفاتح کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی کتابیں ہیں، امام صاحبی کی کتاب کا، یہ بھی سید محمد البکری کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص زندگی میں ایک بار اسے پڑھے گا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ بعض سادات مغرب نے کہا ہے کہ جب میں کہتے ہیں گھروں میں لے لو، گھر والوں کو بھی کہو ایک ایک بار پڑھیں۔ بعض سادات مغرب نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک صحیفہ میں نازل ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اسے ایک بار پڑھنا 10,000 کے برابر ہے۔ وہ بعد نے کہا ہے کہ 6 لاکھ کے برابر ہے۔ جو شخص 40 روز تک اسے باقاعدگی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اور جو شخص جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کی رات اسے 1000 بار پڑھے گا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ لیکن اسے 4 رکعت نفل کے بعد پڑھنا چاہیے، جن کی پہلی رکعت میں سورہ قدر، دوسری میں سورہ الزلزال، تیسری میں الکافرون اور چوتھی میں معوذتین پڑھے، اور یہ پڑھتے وقت عود جلائے یعنی خوشبو سے معطر ہو۔ اگر تیری خواہش ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لے۔ استاد سید احمد اہلان مفتی مکہ مکرمہ نے 5ویں سبق والوں کے لیے بہترین مکہ مکرمہ نے اپنے مجموعہ میں ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے، یہ سیدی قطب الکامل السید الشریف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اور فرمایا کہ یہ وہ درود شریف ہے جو مبتدی، منتہی اور متوسط سب کے لیے مفید ہے۔ اور بہت سے عارفین نے اس کے ایسے فضائل و عجائب بیان کیے ہیں جن سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جو شخص روزانہ 100 بار باقاعدگی سے پڑھتا ہے اس کے بہت سے حجابات دور ہوتے ہیں، انوار حاصل ہو جاتے ہیں اور حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس کا مرتبہ تائید کرتا ہے کہ یہ سیدی محمد البکری کا درود پاک ہے۔ جیسے شیخ صاحبی نے فرمایا کہ محدث شام شیخ عبد الرحمن القزینی کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض جملہ فوائد کے شیخ البدیری القدسی کی اجازت سے خاتمہ میں ذکر کیا ہے، وہ اسے سیدی محمد البکری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے منسوب کیا اور فرمایا ہے کہ فوائد میں سے جو انہوں نے اپنے مشائخ سے حاصل کیے یہ درود پاک ہے جو استاد قطب محمد البکری کا ہے۔ اسے میں نے دیگر مشائخ سے بھی حاصل کیا ہے۔ اس کے مصنف استاد نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو زندگی میں ایک بار پڑھے اور وہ دوزخ میں ڈالا جائے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ لے، اور درود پاک یہ ہے کہ سب سے زیادہ وقت میاں صاحب کے پاس ساری کتاب لے کے پڑھ لے،
زندگی کے آخری دنوں میں ایسا ساسا لے کے جائیں ایسی نعمت لے کے جائیں. شیخ عبد الرحمن القدیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مذکورہ اجاز میں فرمایا ہے کہ ان فوائد میں سے جو بعض مشائخ سے حاصل کیے ہیں اور وہ حدیث بھی ہے جس کو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 کلمات ہر روز صبح کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کرنے والا اور اس کو جزا دینے والا ہوگا. 5 انعامات دنیا میں اور 5 آخرت میں عطا فرمائے گا. حسبی اللہ لدینی حسبی اللہ لما حمنی حسبی اللہ لمن بغى علی حسبی اللہ لمن حسدنی حسبی اللہ لمن کادانی بسوء حسبی اللہ عند البعود حسبی اللہ عند المسألة في الكرب حسبی اللہ عند الميزان حسبی اللہ عند السرات حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وعلیہ انیب. چلو دعا تو مانگ لی.